در نبی پر پڑا رہوں گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ پر بار بار فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر پل کرنا چاہیے۔ ہم اپنے مقاصد کے لیے اللہ کو گڑ گڑا کر پکارتے ہیں اور پکارنا بھی چاہیے، کیونکہ جب حاجتیں ہماری ہوتی ہے تو اللہ ہی پوری کرتا ہے، بیماری ہوتی ہے اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اللہ کو اپنے مقصد کو ہٹا کر کبھی ہم نے پکارا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ سے خالص محبت کی ہے؟ آپ سے آج سوال کریں، مسلمان ہونے کے باوجود اگر ایک دن ایک لمحے کے لیے ہم نے اللہ کی قربت حاصل نہیں کی تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، اپنے اندر طلب پیدا کریں اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنے کی، عشق پیدا کریں رب سے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ماں باپ دیے، ہمیں رشتے ناطے دیے۔ ہم اس رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ناشکر ہیں، مقصد پورا ہو جاتا ہے رب کو بھول جاتے ہیں، کسی سے عشق ہو جاتا ہے تہجد پر آ جاتے ہیں، کوئی حاجت ہوتی ہے گڑ گڑا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت بیان کی ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بنا مقصد کے رب کو پکارتے ہیں؟ اللہ بہت بڑا قدردان ہے۔ اگر آپ اللہ کو بنا مقصد کے خالص محبت کے ساتھ پکاریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کا اجر آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن دنیا میں بھی ہمیں دیتا ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھیں، اللہ کے 99 نام ہیں، ہر روز ایک نام کی تسبیح پڑھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اپنے اندر طلب پیدا کریں، محبت کر کے تو دیکھیں۔ ہم انسانوں سے تو محبت کرتے ہیں، کبھی اس رب سے تو محبت کریں۔ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، 2 ملائکہ آ گئے، کہنے لگے یہ دیکھو سو رہے ہیں لیکن ان کا دل ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کوشش کریں، ہر پر کام کرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو کسی نہ کسی اسم سے پکاریں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے گزر رہے تھے، ایک صحابی تسبیح پڑھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا ذی الجلال والاکرام کی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فوراً مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، تمہیں اللہ عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا اسم ہے، یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح عرش پر موجود ملائکہ کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اب قرآن شریف پہ کبھی غور و فکر کریں، قرآن شریف صرف عربی میں پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے۔ آپ جب اپنے مضامین پڑھتے ہیں، کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آتا، آپ ڈکشنری کھولتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے قرآن غور سے پڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوزخ کا ذکر کر کے، جنت کا ذکر کر کے
پھر اچانک اللہ تعالیٰ یا غفور الرحیم کہہ دیتا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نام کی تسبیح کرو. خود سرچ کریں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کئی جگہ پہ یہ آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ ایک ہی بار اللہ تعالیٰ کیوں بار بار فرما رہے ہیں؟ بس ایک دفعہ کہہ دیا وہ کافی تھا؟ قرآن میں تو موجود ہے نا. لیکن بار بار ایک ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح دعا کرو. اللہ کا فضل اللہ جس کو چاہے عطا کرے. اس کی تسبیح کریں. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اس کی تسبیح کریں. خود سرچ کریں. آپ لگن لگائیں. آج کل دیکھیں سب کچھ بند پڑا ہوا ہے. اسکول کالج سب کی ایکٹیویٹیز بند ہیں. یہی وقت ہے رب سے وفا کرنے کا. آپ کو موقع مل رہا ہے. قرآن شریف کھولیں پڑھیں. یہ ہمارے گھر میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ صرف بند کرنے کے لیے نہیں پڑا ہوا. کبھی سوچیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں؟ اس قرآن شریف میں کیا ہے؟ غور و فکر کریں. یہ جو تسبیح ہے یا ذی الجلال والاکرام، یہ 500 دفعہ ڈیلی پڑھیں. آپ دیکھیے گا آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. کوئی حاجت ایسی نہ ہوگی جو آپ کی پوری نہ ہو انشاءاللہ تعالی. اور کوشش کریں اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور اپنی تسبیح اس میں سے خود نکالیں. بہت بڑا اجر ملے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. درِ نبی پر پڑا رہوں گا.